السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں مدد کی ضرورت ہے اور کوئی آپ کی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، آپ اس کو چاہتے ہیں فوری طور سے اس میں امداد حاصل ہو اور فوری طور سے آپ کی مدد آپ کو مل جائے، یا آپ جو ہے انٹرویو دینے جا رہے ہوں یا امتحان دینے جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی اگر پریشانی آپ کے سامنے ہوگی تو آپ بڑی آسانی سے آج کا یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صرف 7 بار آپ کو ربی انی مغلوب فانتصر پڑھنا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی جو مشکل ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو دوستو میں آپ کو عمل کی مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ کس کس طرح سے آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسکرین پر جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں، چاہے وہ امتحان سے تعلق سے ہو، چاہے وہ انٹرویو کے تعلق سے ہو، چاہے وہ نوکری کے تعلق سے ہو، چاہے ظالم کے ظلم کی انتہا ہو گئی ہو، چاہے دشمن کی ہلاکت یا اس کو مغلوب کرنے کا معاملہ ہو، اگر کسی پہ آپ کی رقم پھنسی ہوئی ہے اور وہ واپس نہیں مل پا رہی ہے تو اس کو کیسے وصول کر سکتے ہیں، اور من پسند اگر آپ کہیں رشتہ آپ کو مطلوب ہے، کہیں پسند کی جگہ آپ شادی یا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کو وہاں نکاح قبول کرانا ہو، اپنا رشتہ منظور کرانا ہو، تو اس کے لیے کیسے اس آیت کریمہ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، میں آپ کو سب کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن دوستو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے۔ دوستو کئی دن سے ناغہ ہو رہی تھی، میں نے سوچا آپ تک ایک ویڈیو تو کم از کم پہنچا دوں، تو اسی لیے جو ہے عید کی بھی ایام چل رہے ہیں تو یہ رات میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، لیکن آپ کے سامنے میں نے کوشش مکمل کی ہے کہ آپ تک یہ آپ کا جو معاملہ اگر کسی کے ساتھ ہے تو آپ اس میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہر شخص آج کل کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے، کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی آفت نے انسان کو گھیر رکھا ہے۔ تو اس طرح کی تمام تر کیفیات میں آپ کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بالکل ابتدا کے بالکل شروع کے 3 آپشن ہیں، نوکری کا ہو، انٹرویو کا ہو، امتحان کا ہو۔ تو نوکری کا اگر مسئلہ ہے، آپ نوکری بحال رکھنا چاہتے ہیں اپنی، اور آپ کے اسٹاف میں کچھ لوگ آپ کی مخالفت پہ ہے، تو پھر اگر ایسے کوئی مسئلہ آپ کا پھنس جائے نوکری کے تعلق سے تو آپ فوراً 7 مرتبہ رب انی مغلوب فانتصر یہ آیت کریمہ آپ پڑھیے اور اپنی نوکری کی بحالی کے لیے دل سے دعا کیجیے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی نوکری کہیں نہیں جائے گی۔ انٹرویو میں آپ جا رہے ہوں، انٹرویو میں کوئی ایسا سوال آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہو کہ جس کا جواب آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہو لیکن زبان پہ نہ آ رہا ہو، تو آپ ربی انی مغلوب فانتصر 7 مرتبہ پڑھیے۔ انشاءاللہ العزیز جو ذہن میں جواب کی گردش ہوگی وہ جواب جو ہے آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایسے ہی امتحان کا معاملہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جو سوال آپ کے سامنے ہوتا ہے اس کا جواب آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہو، آپ کا دل اس پر مچل رہا ہو کہ ذہن میں سوال گھوم رہا ہے لیکن جواب جو ہے اس کا زبان پہ نہیں آ رہا ہے، تو آپ ربی انی مغلوب فانتصر پڑھیے، انشاءاللہ العزیز 7 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، تو جو سوال کا جواب ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی زبان پر آ جائے گا اور آپ اس سوال کو تحریر کر سکتے ہیں۔ تو امتحان میں بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ظالم ہے، ظلم کر رہا ہو، انتہا ہو گئی ہو ظلم کی، کوئی دشمن ہو، وہ دشمنی پہ اترا ہوا ہو، پریشان کرتا ہو، تو ایسے شخص کو مغلوب کرنے کے لیے، ایسے شخص کو عاجز کرنے کے لیے آپ ایسا کریں گے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں آپ نے 300 مرتبہ جو ہے ربی انی مغلوب فانتصر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ حکم لگا دیں کہ الہ العالمین جو میرا دشمن ہے، جو ظالم ہے، اس کو مغلوب کر
اور اس کو عاجز کر دے، تو انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دنوں کے اندر جو ہے وہ دشمن آپ کا ظالم جو ہوگا ظلم سے باز آ جائے گا، اور جو دشمن ہوگا وہ مغلوب ہو جائے گا، عاجز ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کی ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کو بڑے کام لینا ہو، ظالم کا معاملہ ہو یا دشمن کا معاملہ ہو، تو سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ 100 لاکھ مرتبہ جو ہے رب انی مغلوب فانتصر کو پڑھ لیں۔ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، دن کی کوئی قید نہیں ہے، آپ 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، جس وقت چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، بس باوضو ہوں اور پڑھتے رہیں، کاؤنٹنگ کرتے رہیں۔ 100 لاکھ مرتبہ اگر آپ دشمن کے عاجزی کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ چند دن کے اندر ہی دشمن عاجز اور مغلوب ہو جائے گا، ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی پہ قرض ہے اور وہ قرض واپس نہ کرتا ہو تو 100 لاکھ مرتبہ آپ 100 لاکھ کی تعداد میں بھی آپ قرض کی واپسی کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ فلاں شخص سے میرا قرض واپس کر دے، میرا پیسہ واپس کر دے، اس نیت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں رب انی مغلوب فانتصر۔ دوستو اس عمل کو چھوٹا نہ سمجھیے، آپ کر کے دیکھیں، پھر آپ کو اس کی طاقت کا اور اس کی روحانیت کا اور اس کے تاثرات کا آپ کو اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو چند ہی دن میں دشمن مغلوب ہو جاتا ہے، اگر پیسہ نہ مل رہا ہو تو وہ بھی انشاءاللہ اس کا اسباب آپ کو مہیا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اگر من پسند رشتے کی بات ہو، نکاح کی بات ہو، تو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بیچ میں یعنی درمیان میں 313 مرتبہ رب انی مغلوب فانتصر آپ پڑھیے، تو انشاءاللہ العزیز جہاں نکاح کی یا رشتے کی نیت سے آپ پڑھیں گے تو آپ کا رشتہ وہاں منظور ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، چھوٹے چھوٹے اعمال تھے، لیکن یہ دنیاوی زندگی میں انسان کی بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ہر دوسرا انسان آج کل ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے، ان آفتوں سے دوچار ہے۔ تو آپ اس آیت کریمہ سے فائدہ اٹھائیے، یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے، اور اس کے بہت ہی سریع التاثیر، تیز ترین، تیر بہدف اس کے تاثرات ہیں۔ آپ اسے کیجیے، فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ العزیز۔ میرے تمام سبسکرائبر کو اس کی اجازت ہے۔ دوستو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔